نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه مرسلا قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني اسرائيل احدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضله على أدناكم رواه الدارمي. دارمی شریف کی حدیث ہے. بارگاہ رسالت میں کچھ لوگوں نے سوال کیا عالم اور عابد کے بارے میں. عالم جس نے علم کتاب حاصل کیا، علم حدیث حاصل کیا. عابد جو نماز کا پابند ہے، جماعت کا پابند ہے، رمضان میں روزہ رکھنے کا پابند ہے، سال گزرنے پر زکوٰۃ دینے کا پابند ہے، زمانے حج میں حج اور عمرہ کرنے کا پابند ہے، یہ عابد ہے. سوال کرنے والے حضور کی بارگاہ میں جاننا چاہتے تھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں ان دونوں کے بارے میں، کہ عالم کا درجہ بڑا ہے کہ عابد کا درجہ بڑا ہے. اب سن لیجیے ذرا سا، اس کے بعد پھر بولتا ہوں. حسن بصری سے یہ بھی ہے روایت اور یہ بھی مرسل ہے. اصل میں یہ بیچارے چھپے رہتے تھے. ایک دور وہ بھی تھا کہ جلدی سے مولا علی کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے، ایک دور ایسا بھی تھا. تو یہ حدیث مرسل ہے، لیکن چونکہ یہ وہی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، حدیث وہی ہے، راوی ہے حسن بصری، جلیل القدر تھا بھائی. یہ بہت بچے تھے اور ان کی ماں گھر میں کام کاج کرتی تھی، امہات المومنین کی خدمت کرتی تھی. تو کبھی رونے لگتے تھے جیسے بچوں کی عادت ہے. امہات المومنین انہیں گود میں اٹھا لیتی ہیں اور ان کو دودھ پلا دیتے ہیں. بہت غضب کا اثر اس کا ظاہر ہوا. حضرت حسن بصری کی جو علمی استعداد ہے بہت زبردست ہے. وہ ام سلمہ تھی. انہی سے یہ حدیث ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے. یہ کانا الف کے ساتھ ہے، اگر الف نہیں پڑھیں گے تو تسنیہ ادا نہیں ہوگا، اس کو کانا کہنا پڑے، کان صرف نہیں. تو لوگوں کو یہی سوال نہیں ہوتا کہ الف پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا، تو کہنے پڑے کانا، یہ الف پڑھا جائے گا تب تسنیہ بنے گا. تو بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے. ان میں کا ایک عالم تھا، وہ فرض نماز پڑھتا تھا عالم، پھر بیٹھ جاتا تھا تو لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا تھا، فرض پڑھ کر کے دین کی بات سکھاتا تھا. اور دوسرا آدمی جو تھا وہ عبادت گزار تھا، بہت عبادت گزار تھا. وہ ایسا عابد تھا کہ دن کو روزہ رکھتا تھا. دن کو روزہ، رات بھی کچھ لوگ دن کو روزے سے ملیں گے، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ روزہ کس کے، کچھ جانتے نہیں، کچھ پتہ نہیں ان کو بیچاروں. تو وہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو قیام کرتا تھا. تو ہمارے یہاں تو رمضان میں دن کو روزہ اور رات کو قیام ہے، پوری امت کرتی ہے. لیکن وہ عام زمانے میں بھی دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو قیام کرتا تھا. ایسا عابد تھا. شب برات کو تو ہم لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کرتا تھا. اب
سوال یہ ہوا کہ ایہما افضل، کہا حضور بتائیں کہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ وہ صرف فرض پڑھتا ہے، نفل وغیرہ اس کو بیچارے کو نہیں پہنچ پاتا. ہم تو گرے پڑے لوگ نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، تو وہ فرض پڑھ کے درس دینا شروع کر دیتا ہے عالم. اور یہ اتنا پرہیزگار ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. تو حضور فرمائے ان میں بہتر کون ہے؟ یہ اس سے سوال ہے کہ جو سب سے بہتر ہو کے آیا. کوئی ایسا آنے والا آیا ہی نہیں جہاں میں، نہ آئے گا، نہ پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا. اس سے سوال کیا گیا حضور سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير. فضیلت اس عالم کی جو فرض پڑھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے لوگوں کو دین کی بات سکھاتا ہے، اس عبادت گزار پر ایسی ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. ایسی فضیلت حاصل ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے جو کمتر لوگ ہیں ان پر. اب دیکھا اتنی ہے. اگر لوگوں میں سے برتر لوگ ہوں تو حضور کی فضیلت ان سے بھی زیادہ ہے. نبی بھی کوئی حضور کے مقابلے میں تو حضور کی فضیلت زیادہ ہے. رسول بھی کوئی ہو تو حضور کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے. اولو العزم من الرسل ہو تو حضور کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا نبی اور رسول اور اولو العزم من الرسل کی بات ہے. تم میں سے جو کمتر درجے ہے اس پر جتنی میری فضیلت ہے کہ تو کئی گنا ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی. اب بس اتنی ہے. اچھا یہی چیز لوگوں کی سمجھ میں ٹھیک سے نہیں آئی، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ نہیں دے پائے. مال کو تو بہت درجہ دیا اور یہاں تک دیا کہ وہ ابال ہو گیا، لیکن علم کی فضیلت سمجھ میں نہیں آئی. اور جس کی سمجھ میں آئی وہ بہت آگے گیا. جس کی سمجھ میں آئی، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئی. اور یہی سمجھنے کی ضرورت ہے، علم کی فضیلت بس. امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل، ان تینوں میں سے کسی ایک کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا کہ چارپائی پر لیٹ کے آرام کر رہے تھے اور قریب ہی میں لوگ نفل پڑھ رہے تھے. لوگ رات بھر نفل کرتے رہے اور حضرت رات بھر آرام کرتے رہے. اب آپ دیکھتے تو کیا کہتے، یہ کیسے عالم صاحب ہیں؟ دیکھو تو عالم کیا، وہ بہت بڑے مجتہد ہیں، ایک امت ان کے پیچھے ہے، امام ہے مجتہد، لیکن وہ لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں اور یہ سب نفل پر نفل پڑھے چلے. وہ رات بھر نفل پڑھتے رہے اور رات بھر حضرت آرام کرتے رہے. تو صبح کو ان نفل پڑھنے والوں میں سے کسی نے عرض کیا، حضرت ہم لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت کسی وقت اٹھیں گے اور 2-4 رکعت آپ بھی پڑھ لیں گے، جبکہ لوگ سب رات بھر پڑھتے رہتے ہیں نفل. تو اس کو لگتا تھا کہ ہم لوگوں نے زیادہ ہی کمال کیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت مبارک ہو، تم لوگوں نے رات بھر عبادت کی. تو تمہارے دیکھنے میں ایسا تھا کہ میں آرام کر رہا ہوں. میں آرام نہیں کر رہا تھا، میں کام کر رہا ہوں. یہ وہاں نگاہ جائے، میں آرام نہیں کر رہا تھا، میں کام کر رہا تھا. اس رات میں نے اتنے مسئلے کتاب و سنت سے رات کو نکالے ہیں، بیٹھ کے ڈوبا ہوا تھا کتاب و سنت میں، اس میں سے مسئلے نکال رہا تھا. اور یہ مسئلہ پوری امت کے کام آئے گا. تمہارا نفل تمہیں کو کام آئے گا، تمہارا روزہ سے تم کو کام آئے گا، تمہاری نماز سے تم کو کام آئے گی. یہ مسئلہ جو میں نے نکالا پوری امت کو کام آئے گا. نہیں سمجھ میں آتا آپ کو؟ تو ایک وہ پورے امت کے کام میں لگا ہوا ہے جو علم والا ہے، اور ایک صرف اپنے کام میں لگا ہے اور اس پر اتنا ناز و توقع ہے اس کو. تو اتنے مسائل نکالے، 700 روپئے پوچھنے والے کی کہا اس رات اتنے مسئلے، پھر کچھ بتا بھی دیا کہ یہ مسئلہ نکالا ہے. اسی لیے مجتہد کو 2 ثواب ملتا ہے. اگر وہ کتاب و سنت میں ڈوب کے صحیح مسئلہ نکال لے تو 2 ثواب ملتا ہے. ایک تو صحیح مسئلہ نکالنے کا اور دوسرے جو ہے محنت کرنے کا، 2 ثواب ملتا ہے. اور اگر کتاب و سنت میں ڈوب کر کے کچھ چوک گیا، صحیح نہیں نکال پایا مسئلہ، کبھی کبھی صحیح نہیں نکال پاتے، تو بھی ایک ثواب ملتا ہے محنت کرنے کا. محنت کیا، اس نے صحیح مسئلہ نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ صحت تک نہیں پہنچ پائے. آئی بات سمجھ؟ یہ خطرہ ہے قیاس میں. تو بھی ایک ثواب ملتا ہے محنت کرنے کی. کوشش تو کی انہوں نے. ہر کوشش میں آدمی کہاں کامیاب ہوتا ہے، کبھی ناکام ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ملتا ہے. یہ مجتہد ہے. لوگوں کو علم کی قدر نہیں ہوئی. یہاں کتنے ہی علم والوں کا خون ہو چکا ہے، علم کی قدر نہیں ہوئی. عابد کی پھر ہوئی کسی طرح سے کہ بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے. عالم کی جیسی قدر ہونی چاہیے نہیں ہوئی. بس وہی ہے. اب لہاں راہ ہما شربت سے گلاب و قندس خوت دانا ہمیں اس خون جگر میں بھی نا. وہی ہے. حافظ شیرازی بھی اسی مطلب کی بات کرتے ہیں. بری نی ہفتہ رخو دیو در کرشمہ و ناز بسوخت عقل سے حیرت کی کے بلا جبیست. وہ خوبصورت چہرے جو لگتا ہے ابھی پاکستان سے اٹھ کے چلے آئے ہیں، وہ پردے کے پیچھے ہیں، یعنی علم والے.
اور اسٹیج پر دیو ننگا ناچ ناچ رہا ہے. عقل حیرت سے جل گئی کہ یہ کیا تعجب خیز ہے. علم کی شان بڑی ہے, علم کا مقام بہت بلند ہے, علم کا پایہ بہت مضبوط ہے, علم کی پکڑ بہت سخت ہے. آپ سمجھتے ہو جو نماز پڑھتے سب کو برابر ثواب ملتا ہے؟ نو, برابر نہیں ملے گا. قیامت کے دن بھی برابر نہیں ملے گا. ولا یجزا الا بقدر عقلی. قیامت کے دن بھی آپ کی فکر کیا تھی اس کے حساب سے آپ کو ثواب ملے گا, جو آپ کی عقل ہے اس کے حساب سے. بس پہلے نیت ٹھیک کرو پھر عبادت کرو. پہلے نیت ٹھیک کرو پھر مدرسے میں قدم رکھو. پہلے نیت ٹھیک کرو پھر عبادت گاہ میں قدم رکھو. پہلے نیت ٹھیک کرو پھر خانقاہ میں قدم رکھو. نیت ٹھیک کرو, پہلے نیت ٹھیک کرو پھر حرم میں قدم رکھو. بات سمجھو, بہت ضروری ہے. تو یہاں حضور نے کیا کیا مرتبہ بیان کیا عالم کو. اب کوئی کچھ کسی عالم کی تعریف کرے تو کیا کر پائے گا, کیا کر پائے گا؟ جب حضور یہ فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار کو ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر ہے. یہ تو حضور فرمایا. اور اللہ کی کتاب میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں تو اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں جو صحیح معنوں میں عالم ہیں. ارے جو جانے گا وہ ڈرے گا, جو جانتا ہی نہیں تو کیا ڈرے گا؟ ابھی اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. نہ ذات کے بارے میں کچھ معلوم, نہ صفات کے بارے میں کچھ معلوم, نہ اسماء کے بارے میں کچھ معلوم, نہ افعال کے بارے میں کچھ معلوم. کچھ تو معلوم نہیں, کیا خدا سے ڈرے گا وہ؟ عالم ڈرتا ہے. اور اسی لیے ڈرنے والوں ہی کے لیے کہا گیا کہ سارا مقام ڈرنے والوں کا. جو خدا کے حضور کھڑے ہونے کو یاد کر کے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنت ہے. سورہ رحمان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اس کے لیے 2 باغ, 2 جنت ہے. ڈرنے ہی کی بات ہے. عالم ڈرتا ہے, بہت ڈرتا ہے. انما لگا دیا, حاصل کر دیا, وہی ڈرتا ہے. جو جانے گا وہ ڈرے گا, جو جانتا ہی نہیں کس طرح سے ڈرے گا. اب بچے سے کہے گی آپ کی سانپ سے ڈرے, کہے ڈرے گا؟ وہ جانتا ہی نہیں سانپ کو. بچے کو آپ کہو کہ انگارے سے نہ کھیلو, کیوں نہیں کھیلے گا؟ وہ جانتے ہی نہیں انگارہ کیا ہے, کھیلتے ہو. تو آپ بچوں کی طرح سے ہیں, ابھی کچھ نہیں معلوم, وہ علماء سے معلوم ہوگا آپ کو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کو یاد کر کے ڈرا اور اپنے نفس کو گناہوں سے روک لیا, اس کے لیے جنت ہے. ڈرتا ہے, قدم قدم پہ ڈرتا ہے, سانس سانس میں ڈرتا ہے. اور صحیح معنوں میں عالم ہے تو اس کی آنے جانے والی ہر سانس میں خدا ہی کا ذکر ہوتا ہے, حضور پر درود ہوتا ہے, سلام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نسبی طور پر تھوڑا سادہ کر دیا بس. آج یہ سب لوگ بھول گئے ہیں. مسلم حکمرانوں کا حال اتنا بدتر ہے, اتنا بدتر ہے کہ جیسے طرز حکمرانی نہیں معلوم ہی نہیں ہے. طرز حکمرانی, طرز غلامی معلوم ہے کہ غلامی کی کیا کیا رسم ادا کریں کہ ہلوے مانڈے سب ملتے رہے. اللہ. ایک بار میں سن رہا تھا, میں ہمیشہ فرسٹ پارٹی سے سنتا ہوں, بش جونیئر سے سن رہا تھا. اس کے باپ کا نام بھی بش ہی تھا, وہ سینئر تھا. بش جونیئر سے سن رہا تھا تو وہ کیا کہہ رہا تھا, وی آر فریڈم لونگ کنٹری. ہم جو ہے ایسے ملک کے باشندے ہیں جہاں آزادی کو پسند کرتے ہیں. اور واقعی آزادی حریت فکری بہت بڑی چیز ہے. تو وہ تانا دیتا رہا, تانا زن تھا اس بات پر کہ مشرق جو ہے غلامی پسند ہے, وہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کس کا غلام ہو جاؤں. آج بھی بہت سی چیزوں میں مشرق غلام ہے مغرب کا, اسی کی ڈفلی اسی کا راگ الاپ رہے ہیں. تو یہاں حریت فکر نہیں ہے, اور کسی میں اگر مل گئی تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ کہاں سے آ گیا نکٹو. سیاسی دنیا میں اگر کوئی ایسا آزاد مل گیا تو کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے, یہاں آزادی کی بات کیا ہے. ایک بار میں نے کہا تھا کہ مغرب کی کچھ چیزیں مجھے پسند ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس گرے پڑے آدمی کی عمر کم و بیش 80 کے قریب ہے, یا تھوڑی سی زیادہ یا تھوڑی سی کم ہے. لیکن ہم نے مغرب میں کوئی جنگ نہیں دیکھی, قابل ذکر کوئی جنگ نہیں ہوئی. ایک دوسری چیز ہم نے دیکھا کہ مغرب متحد ہے. 12 یورپی ممالک تھے, وہ 30 ہو گئے, جس کو نیٹو کہتے ہیں. وہ متحد ہے, یونائٹ ہے, 2 ہو گئے. تیسرے یہ کہ بے روزگار وہاں نہیں ہے. جب بے روزگار ہے تو اس کو اتنا وظیفہ دیتے ہیں کہ وہ زندہ رہ سکے. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ آزاد فکر رکھتے ہیں, وہ اپنے حکمرانوں پر کھلے عام تنقید کرتے ہیں, اور وہ لوگ کھلے دل سے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہاں تو اگر کوئی سیاسی آدمی کسی سیاسی آدمی پر تنقید کرے تو پھر اس کی شامت چھاپے کے لیے تیار رہے. پھر وہ چھاپا جاتا ہے چھاپے میں, فلاں سیاسی آدمی نے یہ کر دیا تھا تو چھاپا پڑا اس کے اوپر. لا حول ولا قوت. یہ مضبوطی کے لیے ضروری ہے. تعریف کرنے والے تمہارے دوست نہیں ہیں, وہ چمچے ہیں, خوش آمدی ہیں. وہ چمچے ہیں تمہارے, وہ خوش آمدی, وہ اچھے نہیں ہیں. 27 سرانہ نہ یارے تو
منہ پر تیری تعریف کرنے والے تیرے دوست نہیں ہیں. یہ سب خوش آمدید چمچا کسی کا نہیں ہے. ملامت کنا دوست دار تو جو تیری ملامت میں لگے ہیں لیکن سچی ملامت میں تیرے دوست ہیں، اس لیے کہ تمہیں سنبھلنے کا موقع دے رہے ہیں، وہ تمہاری کمزوری بیان کر رہے ہیں. تو وہاں مغرب میں حریت فکر ہے. آئی بات سمجھو. تو یہ کچھ ادائیں ہیں ان کی. اب ان کی برائیاں مغرب کی یہ ہیں کہ خود لڑتے تو نہیں ہیں، وہ لڑاتے ہیں. یہ ان کی برائی ہے. خود یونائٹ ہیں، متحد ہیں، دوسرے کو بانٹتے رہتے ہیں. یہ دوسری برائی ہے. خود آزاد فکر رکھتے ہیں، دوسروں کو غلام بنانے کی فکر ہے. خود بیکاری کو دور کرتے ہیں، دوسروں کو بے روزگاری حوالے کرتے رہتے ہیں. یہ سب ان کے وہی ہے. وہ لڑتے نہیں، لڑاتے رہتے ہیں. جتنے اسلحے ہیں سب مشرق میں بکتے ہیں اور یہی تجربہ ہوتا ہے، ہمارے لیے بناتے ہیں اور ہم آپس میں لڑتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے بھی ہیں کہ اہل مشرق کو طرز حکمرانی معلوم نہیں ہے. اگر معلوم ہوتی ہے کبھی لڑتے نہیں. یہاں لڑائی جھگڑے کے بغیر کچھ بات ہی نہیں بنتی. عنوان کوئی بھی ہو، 3-4 مضبوط عنوان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. علم چاہیے، فکر چاہیے صحیح. اور کربلا جسے آپ کہتے ہیں کربلا، وہ حریت فکر کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اعلیٰ ترین مثال ہے. اس لیے صحیح معنوں میں جس نے کربلا کو سمجھ لیا کبھی کسی کا غلام تو نہیں ہوگا. اس لیے کہ اپنے ماں کے پیٹ سے وہ آزاد پیدا ہوا، غلام کیوں ہوگا؟ فاروق اعظم فرماتے تھے کہ ان کو غلام بنانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے. ان کا جملہ، تاریخی جملہ یہ تھا فاروق اعظم کا، مُذْ عَبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا. کب سے تم نے اللہ کے بندوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اپنے ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے. ان کو آزاد رہنے دو. سب کو آزاد رہنے کی ضرورت ہے. کیا کہنا سا؟ اب یہ قوم علم کو جب جانتی ہی نہیں ہے تو کیا گرنا ہی. اچھا، ایک دور یورپ کا بھی آیا ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ڈارک پیریڈ اس کو کہتے ہیں. تو علم نے بھی کہا کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں، مغرب میں ہے علم. وہ مغرب میں چلا گیا. اقبال اسی کو کہتا ہے، بڑے اپنے لفظوں میں کہتا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ اقبال کہہ رہا ہے. وہاں دیکھ کے آیا تھا، ہماری جتنی کتابیں تھیں سب یورپ لے گئے اٹھا کر کے، اس سے نفع اٹھایا. ہم نفع اپنے علم سے نہیں اٹھا سکے. آج بھی وہی حال ہے. ہمارے پسماندگی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو علوم تھا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. آج ہمارے پاس جو ڈکشنری ہے، منجی وغیرہ انگریز کی لکھی ہوئی ہے، ڈوبے. وہ لوگ علم میں ڈوبے، ہم سے ہمارا علم لے کے اڑے. ہو صرف یہاں سے وہ کوہنور ہیرا ہی نہیں لے گئے، علم بھی اٹھا کے لے گئے ہیں. اس لیے ہم پر حکومت کر رہے ہیں. آپ علم کی طرف واپس آؤ پلیز. مال کی لوٹ کھسوٹ جو ہے سو چھوڑو، اس کو یہ آنے جانے والی چیزیں. علم کی طرف واپس آؤ، اپنا علم واپس لو ان سے. صرف کوہنور ہیرا نہیں، کوہنور ادھر تو کہہ دیا کہ نہیں لیں گے. کسی کمزور کے پاس ہوتا تو ہمارا بھارت پہانے واپس لیا تھا، لیکن طاقتور کے پاس ہے تو کسے واپس لائے گا بیچارہ؟ اس طرح سے واپس لائے گا. مہان کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بھی لے گا واپس لے آئیں گے. ثبوت دو کیا مہان ہے، واپس لاؤ اسے. کوہنور ہیرا بھی واپس لاؤ اور اپنا علم بھی واپس لاؤ. اگر کچھ حوصلہ ہے تو. اور صرف منہ چلانے کے لیے کوئی چیز کہتے ہو تو کہتے رہو، کون سنتا ہے. علم کی طرف آپ بڑھو، اور وہ علم جو حضور سے ہو گیا ادھر بڑھو. اصلی علوم کی طرف تو آپ بڑھ گئے، اس میں بھی ہزار روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. کہ نقاب اتار کے پڑھ سکتے ہو، نقاب پہن کے نہیں. یہ کورٹ فیصلہ دے رہا ہے، یہ کورٹ ہے، یہ کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ حکومت کی تجویز ہے. یہ اللہ رحم کر رہے گا، اللہ رحم کر رہے ہیں صاحب. فیصلے میں کسی کا منہ نہیں دیکھا جاتا ہے. فیصلے میں محض ظاہری بحث نہیں دیکھی جاتی دو وکیلوں کی. فیصلے میں جو جج ہے وہ انصاف کو دیکھتا ہے. جنہیں اس کی بحث بہت اچھی تھی، اس کی بہت اچھی، یا یہ کسی حکومت کا دباؤ تھا. حکومت کا تو دباؤ ہمیشہ ہوتا ہے کورٹ پر. عاملہ کا دباؤ تو ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن انصاف کرنے والے کہیں رکتے نہیں، کرتے ہی ہیں، ہر حال میں کرتے ہیں. اسی میں ملک کی عزت ہے، اسی میں جمہوریت کی عزت ہے، اسی میں عوامی عزت ہے، اسی میں خود عدالت کی بھی عزت ہے. اس کی بھی آبرو کا سوال ہے. کوئی اس کی آبرو سے کھیلنے نہ پائے. اسی لیے ہمارے یہاں جب خلافت کا دور تھا تو کبھی خلیفہ کو ضرورت پڑی تو قاضی کے سامنے پہنچے وہ کورٹ میں، اور کہا جو فیصلہ ہوتا کر دیجیے، مان لیں گے. تو ہمیشہ خلیفہ کی موافقت میں فیصلہ نہیں ہوا. جی صاحب، آئی بات سمجھ؟ یہ ضروری ہے. بس اللہ پاک توفیق دے، سارے جہاں کو توفیق دے، ساری انسانیت کو توفیق دے کہ وہ انسانیت پر قائم رہنے، انصاف پر قائم رہنے. عدالت میں انصاف ہونا چاہیے، صرف فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ فیصلہ سنا دو. خدا کرے عدالت میں انصاف ہوتا رہے. اور نہیں تو پھر ایک انصاف کا دن ہے، اور اس دن کا مالک المالک یوم الدین، ایک انصاف کا دن ہے. اسی وجہ سے ہوگا انشاءاللہ، اسی دنیا میں بھی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.